اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شفقات احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن فار یو۔ تو آج اس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں، بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ تو داتا کی نگری بھی جسے کہتے ہیں، لاہور سیکنڈ لارجسٹ سٹی آف پاکستان۔ تو اس کی جو پہچان ہے، منار پاکستان، بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور فوڈ اسٹریٹ، واگا بارڈر۔ تو یہاں کے لوگ بھی کافی مشہور ہیں، یہاں کے لوگوں کو زندہ دلانے لاہور بھی کہتے ہیں۔ تو لاہور کے بارے میں بات کرتے ہیں، چلو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کے پاس ایم سی کیوز ہے وہ یہ ہے کہ شیخ اسماعیل فرسٹ کیم ان لاہور، یعنی کہ فرسٹ سینٹ تھے، فرسٹ صوفی تھے، فرسٹ بزرگ تھے جو لاہور آئے۔ اب کئی لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ پہلے داتا گنج بخش علی حجویری لاہور آئے، لیکن یہ بات رونگ ہے۔ شیخ اسماعیل تھے جو پہلے لاہور تشریف لائے، تو یہ بخارا سے تشریف لائے تھے۔ تو اس کے بعد مشہور یہ ایم سی کیوز ہے، ہارٹ آف پاکستان۔ لاہور کو پاکستان کا دل بھی کہتے ہیں، لاہور جو ہے وہ پاکستان کا دل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ لارجسٹ سٹی آف پاکستان ہے۔ تو کیپٹل آف پنجاب پروونس، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے کتنے پروونس ہیں؟ 4 پروونس ہیں۔ یہ کیپٹل ہے پنجاب پروونس کا۔ تو 4 پروونس کون کون سے ہوئے؟ سندھ ہو گیا، کے پی کے ہو گیا، بلوچستان ہوا اور پنجاب ہو گیا۔ تو یہ پنجاب کا کیپٹل ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ لاہور کا پرانا نام کیا ہے۔ لاہور کا پرانا نام محمود پور ہے۔ کچھ لوگ لاہ پور بھی اس کا نام بولتے ہیں، لیکن وہ ہندو لیجنڈ کے مطابق چلو درست مانتے ہیں، لیکن اس کو جب محمود غزنوی نے فتح کیا تو اس نے اپنے نام پہ یہ شہر آباد کیا، یعنی کہ شہر تو پہلے یہ بات تھا، اس نے اپنا نام دیا اس شہر کو، لیکن جو زیادہ عرصے تک چل نہ سکا اور بعد میں لاہور ہی رہا۔ تو محمود پور، سلطان محمود غزنوی نے جب اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا، یہاں پر ملک ایاز ماڈرن لاہور کا بانی بھی کہلاتا ہے، اس سے یہاں پر گورنر مقرر کیا۔ تو لیکن یہ نام زیادہ عرصے تک چل نہیں سکا، تو کیا ہوا؟ لاہور ہی رہا۔ تو لاہور از لوکیٹڈ آن دی بینک آف ریور راوی۔ تو ریور راوی کے کنارے واقع ہے۔ ریور راوی کے متعلق آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اسمالسٹ ریور ان پاکستان ہے۔ اس کے بعد یہ ایم سی کیوز ہیں آپ کے پاس۔ بادشاہی مسجد اوپن ان 1673 بادشاہی مسجد لاہور کی پہچان ہے۔ تو یہ اوپن تو 1673 میں ہوئی، لیکن یہ بنائی کس نے؟ اورنگزیب عالمگیر نے اسے بنوائی تھی، جو کہ مغل دور کا ایک بہت امپارٹنٹ بادشاہ تھا، جس نے 49 سال برصغیر پاک و ہند پر حکومت۔ یہ کافی دفعہ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہے کہ بادشاہی مسجد کو کس نے بنوایا؟ اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد کو بنوایا، جو کہ 1673 میں اوپن ہوئی، یعنی کمپلیٹ ہوئی۔ تو اورنگزیب عالمگیر تھا جو تھا، اس نے 49 سال برصغیر پر حکومت کی۔ تو اس کے بعد مسجد وزیر خان، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہے، اور اب تو یہ مزید امپورٹنٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ پیچھے ایک نیوز میں بھی رہا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ صبا قمر اور انہوں نے شوٹنگ کی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ مسجد وزیر خان کی بے حرمتی ہوئی ہے، تو وہاں کے کافی لوگوں کو برطرف بھی کیا گیا ہے، اس لیے یہ ایم سی کیوز ذرا امپورٹنٹ ہے۔ مسجد وزیر خان کہاں ہے؟ مسجد وزیر خان لاہور میں ہے، جو کہ شاہ جہان نے بنائی، جس سے پرنس آف بلڈرز بھی کہا جاتا ہے، شاہ جہان۔ یہ اورنگزیب کا بنوایا مسجد وزیر خان کو، کب بنایا؟ 1641 میں۔ تو گرینڈ جامع ماسک ان لاہور میں ہے، گرینڈ جامع ماسک یعنی گرینڈ جامع مسجد بھی لاہور میں ہے۔ پھر موتی مسجد، جسے پیرل مسجد بھی بولتے ہیں، وہ بھی لاہور میں ہے۔ تو کون سی مسجد ہوگی لاہور میں؟ ایک تو آپ کے پاس بادشاہی ہوئی، دوسری وزیر خان، اور پھر گرینڈ جامع مسجد، پھر موتی مسجد یا پیرل مسجد بھی لاہور۔ اس کے بعد ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹومز یعنی کہ مزارات، خصوصاً یہ مغل ایرا کے مزار ہیں، یہاں پر مدفن ہے کون کون ہے؟ سب سے پہلے نور جہاں کا مزار آتا ہے یہاں پر۔ نور جہاں کون تھی؟ نور جہاں جہانگیر کی بیوی تھی، کا نام بیسیکلی مہر النساء تھا، لیکن یہ تاریخ میں نور جہاں کے نام سے مشہور ہوئی، جہانگیر کی بیوی تھی۔ تو یہ ایران سے بیسیکلی اس کا تعلق تھا۔ تو اس کا نور جہاں کا جو مزار ہے وہ شاہ درہ بھی لاہور میں ہے۔ یہ ساری باتیں لاہور کی ہم کر رہے ہیں۔ نور جہاں کا مزار شاہ درہ میں ہے۔ اس کے بعد ٹوم آف دائی آنگا، تو نور جہاں کا اگر مزار جہانگیر کی بیوی تھی، تو اس کا اگر مزار لاہور میں ہے، تو یہ بھی آپ نے اس لنک کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ جہانگیر کا مزار بھی لاہور میں ہے۔ مزار بول رہے ہیں یا اس کا مقبرہ بول رہے ہیں یا اس کی قبر بول رہے ہیں، جو بھی آپ نے بولنا
پسند فرماتے ہیں وہ بولنے. تو جہانگیر کا قبر بھی لاہور شاہدرہ میں ہے، دونوں کے ساتھ ساتھ ہی ہے. اس کے بعد دائی آنگا، ٹوم آف دائی آنگا ان لاہور میں ہے. ٹوم آف قطب الدین ایبک، قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں پہلا مسلم بادشاہ بھی تصور کیا جاتا ہے. تو ان کا ٹوم انارکلی میں لاہور میں واقع ہے، لاہور انارکلی میں واقع ہے. یہ پولو جو گیم ہے جو گھوڑوں پر کھیلا جاتا ہے، جو قدیم ایک کھیل ہے، تو وہ کھیلتے ہوئے ان کا انتقال ہوا تھا. تو ان کا مزار انارکلی لاہور میں واقع ہے. تو ٹوم آف یہ شاہ نہیں ہے، ٹوم آف جہانگیر از ان شاہدرہ. ابھی میں نے بات بتا دیا کہ نور جہاں اور جہانگیر دونوں کیا تھے، میاں بیوی تھے. تو ان دونوں کا مزار کہاں پر ہے؟ سیم ہی جگہ، ایک ہی جگہ پر. کہاں؟ شاہدرہ میں. دونوں کا مزار شاہدرہ میں واقع ہے. اس کے بعد یہ مغل ہے عراق کی کچھ بلڈنگز ہیں جس میں شالیمار گارڈن ہے. شالیمار گارڈن جو شاہ جہان نے بنوایا. شاہ جہان کو پرنس آف بلڈر بھی کہا جاتا ہے. تو گولڈن ایج آف مغل عراق جو ہے وہ بلانگس ٹو جاتا ہے شاہ جہان. اور یہ 1642 کو شالیمار گارڈن بنایا گیا. تو کس نے بنایا؟ شاہ جہان نے. شاہ جہان والد تھا اورنگزیب کا. اور بارہ دری آف کامران مرزا. اب کامران مرزا کون ہے؟ کامران مرزا ہمایوں کا ستیلا بھائی تھا. ہمایوں دوسرا مغل بادشاہ ہے، اور یہ کامران مرزا بابر کا بیٹا تھا. بابر یہ بادشاہ جو تھے کافی شادیاں کرتے تھے، تو یہ کامران مرزا بابر کا بیٹا تھا. اس کا مزار جو ہے وہ لاہور میں ہے. کامران مرزا بابر کا بیٹا اور ہمایوں کا ستیلا بھائی تھا. ہمایوں جو دوسرا مغل بادشاہ ہے. تو اس کا مزار بھی یا اس کی قبر بھی لاہور شاہدرہ میں ہے. چبورچی واز بلڈ بائی زیب النساء. اب زیب النساء کون ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کی یہ بیٹی تھی زیب النساء، اس نے یہ چبورچی بنوائی تھی. تو زیب النساء اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی. اس کے بعد لاہور کو سٹی آف کالجز بھی بولا جاتا ہے. سٹی آف کالجز کسے بولا جاتا ہے؟ لاہور کو سٹی آف کالجز بھی بولا جاتا ہے. اور دلی گیٹ ان لاہور. ایفل ٹاور ریپلیکا. یہ ایفل ٹاور ریپلیکا ہے، یہ چھوٹا سا یعنی کہ نمونے کے طور پر بنایا گیا ہے. ویسے تو ایفل ٹاور آپ کے پاس فرانس میں ہے، فرانس کے شہر یا فرانس کے کیپٹل پیرس میں ہے، لیکن یہ یہاں پر ایفل ٹاور ریپلیکا ہے. تو وہ لاہور میں ہے. اور آرمی میوزیم، یہ امپورٹنٹ، سارے امپورٹنٹ کویسچن ہیں لیکن یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آرمی میوزیم کہاں ہے؟ لاہور میں. آرمی میوزیم لاہور میں ہے. اور عرفہ ٹاور ان لاہور. عرفہ ٹاور بھی لاہور میں ہے. جناح گارڈن ان لاہور، یعنی کہ جناح جو گارڈن ہے یا جناح باغ ہے وہ کہاں ہے؟ لاہور میں ہے. تو باغ جناح یا فارملی نون ہے لورنس گارڈن از ان لاہور. باغ جناح وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. یہ لورنس وہ الگ بات ہے. یہ باغ جناح یا لورنس گارڈن دونوں کہاں ہیں؟ لاہور میں ہے. اس کے بعد یہ کیتھیڈرل چرچ آف دی ریکریشن ان لاہور میں ہے. تو اس کے بعد یہ جب بھی ہم ہائٹ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سی لیول سے. سی کیا ہوتا ہے؟ سی آپ کے پاس چھوٹے سمندر کو سی بولتے ہیں. تو دنیا میں راؤنڈ اباؤٹ 17 سی ہیں اور 5 اوشن ہیں. اوشن کتنے ہیں؟ 5. اوشن آپ کے پاس بڑا سمندر ہوتا ہے نا. ہاں، پیسیفک بڑا سمندر ہے آپ کے پاس. اوکیانوس بڑا سمندر ہے. انڈین اوشن بڑا سمندر ہے. ساؤتھرن اوشن. اس کے بعد ارکیٹک. تو یہ 5 ہیں. اوشن 5 ہے اور سی راؤنڈ اباؤٹ 17 ہے. تو جب بھی ہم کسی جگہ کی ہائٹ دیکھتے ہیں تو ہمیشہ سی لیول سے دیکھتے ہیں. اور پاکستان میں کون سا سی لگتا ہے پاکستان کو؟ یہ بحیرہ عرب. تو بحیرہ عرب سے ہم دیکھیں گے تو وہ لاہور کی ہائٹ کتنی ہے؟ 702 فٹ. تو لینگویج آف لاہور ریزولیشن. اب لاہور ریزولیشن کیا ہے جس کی آپ چھٹی بھی مناتے ہیں؟ ہم سب لوگ بڑے عرصے تک منا بھی رہے، پہلے بھی مناتے رہے ہیں اور اب بھی منا رہے ہیں. لاہور ریزولیشن جسے قرارداد پاکستان، پہلے قرارداد مقاصد تھا پھر بعد میں قرارداد پاکستان بنی. 23 مارچ 1940 میں یہ قرارداد جو لاہور کے مقام پر تاریخی اقبال پارک جسے گریٹر اقبال پارک بولتے ہیں یہاں پر، جہاں پر آج کل جس کی یاد میں منار پاکستان بنایا گیا ہے، تو اس کی جو بیسیکلی لینگویج تھی وہ کیا تھی؟ انگلش. تو لاہور ریزولیشن یہاں قرارداد پاکستان کی جو لینگویج تھی وہ انگلش تھی، جسے مولوی فضل الحق صاحب نے پیش کیا تھا. اس کے بعد لارجسٹ ریلوے ورکشاپ جو پاکستان میں ریلوے ہے، تو اس کی جو سب سے بڑی ورکشاپ ہے اس کا نام ہے مغل پورہ. مغل پورہ کہاں پر ہے؟ لاہور میں. پھر سب سے بڑی ورکشاپ کہاں پہ؟ ریلوے کی بڑی ورکشاپ کہاں پہ ہے؟ لاہور میں ہے. تو یہ اسٹیشن کی بات نہیں کر رہا میں، جسٹ ورکشاپ کی بات کر رہا ہوں. یہ ورکشاپ ہوئی تو یہ مغل پورہ لاہور میں. تو لاہور ہائی کورٹ اسٹیبلشڈ ان 1919. تو یہ
1919 में ये लाहौर हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश, तो लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम छोर था, ये लाहौर हाई कोर्ट का पुराना नाम था चीफ कोर्ट ऑफ पंजाब था, तो अब मौजूदा नाम इसका लाहौर हाई कोर्ट है। क्या आप बता सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फैक्ट्स ऑफ लाहौर, बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान इन इज़ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी, जिसे PPL भी बोलते हैं, पंजाब पब्लिक और लाइब्रेरी। पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? पाकिस्तान, लाहौर में है, जो कि बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान है। तो फिर अकबर मेड लाहौर हिज कैपिटल 14 ईयर्स, तो अकबर जिसे मुगल आज़म भी बोलते हैं, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो ये हुमायूं का बेटा था। हुमायूं की पहले अभी मैं आपको बात बता भी चुका, तो इंशाल्लाह ये कभी हम मुग़लों की हिस्ट्री भी कवर करेंगे, लेकिन अभी तक ये जस्ट आपको बता देता हूँ कि ये अकबर वो बादशाह है जिसने खुद साख्ता मज़हब बनाया था। तो ये अकबर ने 14 साल लाहौर को अपना कैपिटल बनाए रखा। तो लाहौर की तरीक़ी सकाफ़ती अहमियत बहुत ज़्यादा है, तो जब इसने लाहौर को अपना कैपिटल बनाए रखा तो तब लाहौर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। ओल्ड सिटी ऑफ लाहौर हैज़ 13 गेट्स, यानी कि लाहौर की जो पुरानी सिटी है, तो लाहौर के जो दरवाज़े भी हम बेसिकली इसको गिनते हैं, तो ये कितने हैं? 13। और कई बुक्स में आपको 12 भी मिलेगा, लेकिन PPSC वाले कितने मानते हैं? 13 मानते हैं। तो अगर 12 यानी कि 12 कि 12 की किसी के पास ठोस रिसर्च है तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कर सकता है, लेकिन ये 13 आपके पास गेट हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो टीवी स्टेशन पाकिस्तान में बनाया गया, तो वो कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। कब? 26 नवंबर 1964 को। 26 नवंबर 1964 यानी 26 नवंबर 1964 में जो पहला टीवी स्टेशन पाकिस्तान में बनाया गया था, वो कहाँ पर बनाया गया था? लाहौर में बना। इसके बाद गाजी इल्मुद्दीन शहीद इज़ बरीड इन लाहौर, गाजी इल्मुद्दीन शहीद का मज़ार भी कहाँ पर है? लाहौर में है। तो इसके बाद फिर कुछ फेमस पर्सनैलिटी है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जो कि दिल्ली में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1827 में। कहाँ पे? दिल्ली में। तो अब दिल्ली क्या है? कैपिटल है भारत का या इंडिया का। कब पैदा हुए? 1827 में। और कब वफ़ात पाई? 1910 में या 1910 में। तो वफ़ात कहाँ पर पाई? लाहौर में। तो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट एक किताब है जिसका नाम है आब हयात। आब का मतलब होता है पानी और हयात का मतलब होता है ज़िंदगी। तो आब हयात किसने लिखी या किन्होंने लिखी? तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी आब हयात। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है, तो इस लिहाज से ये इन्हें ऐड किया है। तो फिर इसके बाद पाकिस्तान फर्स्ट नोबल प्राइज़ विनर, जिसका नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल सलाम था, जिन्होंने फ़िज़िक्स में ये नोबल प्राइज़ हासिल किया। और कब हासिल किया? 1979 में। ये इनका चिन्योर से तल्लक था बेसिकली। इन्होंने अपने जो मास्टर की मैथमेटिक्स में फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इन्होंने अपना मास्टर जो किया था मैथमेटिक्स में। तो ये कहाँ के थे? ये आपके पास चिन्योट के थे, और इन्होंने फ़िज़िक्स में हासिल किया नोबल प्राइज़। ये इन्होंने कब हासिल किया? 1979 में। तो दो ही अभी तक पाकिस्तान ने ऐसे बंदे पैदा किए हैं, ऐसे सपूत पैदा किए हैं, या दो ही ऐसे काबिल लोग हैं जिन्होंने अभी तक नोबल प्राइज़ हासिल किया है। उनमें एक मलाला यूसुफ़ज़ई है और दूसरा डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब। इसके बाद कुछ पास इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन या वुमेन, इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कॉपर रोड लाहौर, ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ? 1939 में। तो इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन जो कॉपर रोड पर है, वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1939 में। फिर इसके बाद फर्स्ट SOS विलेज इन पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन लाहौर। तो फर्स्ट SOS विलेज जो है वो कहाँ पर हुआ? एस्टेब्लिश्ड लाहौर में हुआ। तो इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता भी हैं कि मीनार पाकिस्तान कहाँ पर है? लाहौर में है। दाता का दरबार कहाँ पर है? लाहौर में है। फूड स्ट्रीट कहाँ पर है? लाहौर में है। इकबाल पार्क कहाँ पर है? तो जिसे कि अभी मैंने वीडियो के दरमियान में बताया है कि इकबाल पार्क या ग्रेटर इकबाल पार्क वो कहाँ पर है? लाहौर में। जल्लो पार्क आपके पास लाहौर में है। तो वाघा बॉर्डर
لاہور کی سائڈ پر لگتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ اگر انٹرسٹ ہیں لاہور کے متعلق جو میں یقیناً سارے کور نہیں کر سکا، لیکن یہ عموماً میں نے وہ کویسچن پک کیے ہیں جو پاسٹ پیپر میں رپیٹ ہوئے تھے. تو یہی تھا آج کا ہمارا لیکچر. تو امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.